ہے سارے مہینوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، 10 رمضان المبارک ہے اور آج یوم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین۔ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو بھی کریں گے کہ آبروئے دین و ملت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ آبروئے دین و ملت ماں خدیجہ آپ ہیں، انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ کفر کے ماحول میں بھی آپ تھیں عفت مآب، پاک سیرت پاک تینت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ ذکر کرتے آپ کا سرکار سب ازواج میں، ذکر کرتے آپ کا سرکار سب ازواج میں، سر بسر مہر و مروت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ سب سے پہلے دین حق کی سر بلندی کے لیے جس نے دی ہے اپنی دولت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ جن کی ہستی ہے سکینت دونوں عالم کے لیے، ان کی آنکھوں کی سکینت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے، مادر خاتون جنت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ مادر خاتون جنت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ جز براہیم آپ ہیں اولاد پیغمبر کی ماں، کس نے پائی ہے یہ عزت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ ہم قدم تھی مشکلوں میں شاہد و عالم کے ساتھ، کوہ عزم و استقامت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ سب خواتین عرب میں دولت ایمان کی جس نے پائی اولیت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ ہدیہ منقبت بحضور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ عشرہ رحمت ہے اور آج اس کا آخری روزہ اپنے افطار کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن نعمت افطار ARYQ-TV کے لاہور اسٹوڈیوز سے، اور عظیم لوگوں کے اخلاق ہمارا موضوع ہے، اور آج ہم ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے پورے پروگرام میں، ان کے اخلاق، ان کی سیرت کے حوالے سے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، اور جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب زیب آستانہ عالیہ خواجہ محمد یار فریدی گڑھی اختیار خواہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، حضرت خوش آمدید کہتے ہیں آپ۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ بطور مہمان روز تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کو بھی بے حد شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آج پھر ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد فہیم شہزاد بخاری صاحب آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات سے، آپ کو بھی خوش آمدید حضرت کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور جڑا والا سے ہمارے ملک کے ممتاز محترم خوشگلو ثنا خواہ محمد قاسم حسان اتاری صاحب تشریف فرما ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ زمانہ دھوپ ہے اور چاہ ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے۔
مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ بہت خوبصورت کلام جناب زاہد فخری صاحب کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد قاسم حسان صاحب۔ قبلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مرتبہ آپ احادیث میں آپ کا ذکر ملتا ہے، آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے ہیں، اور احادیث میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کا تذکرہ، آپ کے اوصاف کا، آپ کے کمالات کا ذکر ملتا ہے۔ تو سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہوا۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم سبحان اللہ، وازواجہ امہاتہم، اس کا پہلا مصداق حضرت سیدہ خدیجۃ اللہ الکبریٰ رضی اکبر، اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو خطابات اس وقت بھی تھے وہ ملکۃ العرب اور عقیلۃ العرب کے نام سبحان سے اللہ۔ تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی انہیں بہت بڑی دولت سے نوازا ہوا تھا، بے شک، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ذہانت ہونی چاہیے کاروبار کے حوالے سے بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ تو اس ضمن میں تجارت کے لیے وہ آپ قافلے بھیجا کرتی تھی، ٹھیک، اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ سے کہا کہ ہمارا تو گزر بسر جو ہے وہ بڑی سادگی کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ان کے کاروبار کے لیے لوگ جاتے ہیں شام کی طرف، دوسرے شہروں کی طرف، دوسرے ملکوں کی طرف، تو آپ بھی ان سے رابطہ کریں اور آپ بھی ان کی تجارت کے لیے ان کے ساتھ جائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی حصہ ملے گا اس میں۔ ٹھیک، آپ کی جو خودداری تھی نا، سرکار کی ذات تو سرکار کی ذات ہے نا، علامہ نے تو آپ کے غلاموں کے لیے بھی کہا ہے کہ کب تلک طور پہ دریوزہ گری ہے کلیم، اپنی ہستی سے یہاں شعلہ سینائی کر۔ واہ واہ، تو وہ تو وہاں بھی رب ارنی کہنے کے لیے نہیں جاتے، تو حضور کیسے کرتے؟ تو یہ خبر کسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچ گئی، تو انہوں نے اس بات کی خوشی محسوس کی۔ الغرض وہ آپ کو کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی کہ آپ کاروبار کو سنبھالیں گے۔ تو ایک بات اور یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی کسی آدمی کو کاروبار سپرد کیا جاتا تھا تو اس کے لیے ایک یونیفارم بھی ہوتی تھی، ٹھیک،
تو آپ نے وہ یونیفارم بھی پہنی ہوئی تھی اور جا رہے تھے. بی بی صاحبہ نے ماڑی سے دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ ان سے تو میں نکاح کر لوں. اس کو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نے بھی اپنے انداز میں صوفیانہ انداز میں جیسے کافی کا انداز ہوتا ہے اس طرح سے اس کو انہوں نے قلم بند کیا ہے بسم اللہ. کہ یار سپاہیڑا آوس مارڑے کول. واہ. اور جو وہ مقرر ہوتا تھا جو اس کا سے حصہ تو فرماتے 1 لکھ دیں دے 2 لکھ دے سا ایک واری چا بول. واہ. اور پھر تھی نا غمگین فریدہ اللہ ملے سیا ڈھول. واہ. تو یہ سب چیزیں یہ کیفیات ہوتی ہے تو ان کے اندر یہ چیز تھی. تو پھر یہ پیغام یہاں تک پہنچا کہ آپ کی حضور کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب گفتگو کا آغاز حضرت نے فرما دیا اور جو القبات جو ام المومنین کے اس وقت بھی معروف تھے جس میں ملکۃ العرب اور عقیلۃ العرب کے القاب تھے اور حضور نے اکثر مواقع پر اپنے دیگر ازواج کے سامنے بھی ان کا ذکر ان کے جانے کے بعد بھی فرماتے رہے. تو ان القاب کی روشنی میں اور حضور کے ارشادات کی روشنی میں آپ کا مقام و مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سرور بھائی میں خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج اس ہستی پاک کی بارگاہ میں چند ٹوٹے پوٹے جملے بولنے کی اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی رفاقت اور سنگت کے لیے خود منتخب فرمایا تھا. 25 سال بلا شرکت غیرے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میسر آئی ہے. محبوب رب العالمین جن کا ٹائٹل ہے اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مادر ہونے کا جنہیں اعزاز حاصل ہے. اس ہستی پاک آج ذکر ہے اور یقیناً یہ چند گھڑیاں مل بیٹھ کے ہمارا ذکر کرنا اور ARYQ TV کے سکرین کے ذریعے جو بھی ناظرین ہمارے اس ذکر کو سنیں گے یقیناً ہم سب کے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ ٹھہرے گا. اس عقیدے کے ساتھ اس محبت کے ساتھ ہمیں آج کے اس ہستی پاک کا ذکر خیر کرنا ہے. جو سوال آپ نے کیا ہے یقیناً حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پڑھا جائے تو آپ اس نتیجے تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں کہ آپ واقعتاً جو عرب معاشرہ تھا اس میں آپ ملکۃ العرب تھیں. اور آپ نے اپنی فہم و فراست اور اپنے والد کے دیے ہوئے کاروبار کو اس قدر وسعت عطا فرمائی کہ آپ کو پھر لوگوں نے عقیلۃ العرب بھی کہنا شروع کر دیا تھا. یہیں سے آغاز کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق اور آج ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ان کے اخلاق ان کے کردار اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے قبلہ سید فہیم شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے وہیں سے کنٹینیو کیجئے. قبلہ جی سرور بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی آپ کے کردار آپ کی شخصیت کی عظمت یہ تھی کہ آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. اور آپ نے اپنے والد گرامی کے دیے ہوئے جو بزنس ہے کاروبار ہے اسے اس قدر وسعت عطا فرمائی کہ سارا عرب معاشرہ آپ کو جہاں بڑے بڑے تاجر ہیں ملکۃ العرب اور عقیلۃ العرب کے نام سے آپ کو یاد کیا کرتے تھے. آپ کی اس حوالے سے ایک واقعہ مرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر سال مکہ میں عکاظ کا میلہ سجتا تھا. اس عکاظ کے میلے کا جو مارکیٹ کے کاروبار کے اصول اور ضوابط تھے وہ تب تک طے نہیں ہوتے تھے جب پوری دنیا سے معاشرے سے آئے ہوئے جو کاروباری لوگ تھے وہ حضرت سیدہ خدیجہ سے ملاقات نہیں کر لیتے تھے. وہ آپ کے گھر میں وہ لوگ تشریف جایا کرتے تھے. ایک پردے کے پیچھے سے آپ ان کے ساتھ ملاقات فرماتی تھیں. آپ طے فرماتی تھیں کہ اس سال اس میلے میں فلاں چیز کا نرخ کیا ہوگا, کس چیز کو کس ضابطے اور کس اصول کے تحت بیچا جائے گا. اور پھر پوری دنیا سے آئے ہوئے اس میلے میں جو کاروباری لوگ تھے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا کے وہاں سے اٹھ کے جایا کرتے تھے. اور لوگ پوچھا کرتے تھے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, تو بتانے والے بتاتے تھے ہم سیدہ کی جناب سے آ رہے ہیں. ایک آپ کا لقب سیدۃ التجار یعنی کہ تاجروں کی سردار. ہم وہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں. یعنی کہ اس قدر آپ کو اللہ رب العزت نے عزت اور شرف عطا فرمایا تھا کہ پوری دنیا کے کاروباری لوگ تھے جو سب سے اب مکہ کا بڑا میلہ تھا
اس کے جو اخلاق اور اصول اور ضوابط آپ کی شخصیت طے فرمایا کرتی تھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب گفتگو اب اس موڑ پہ آ گئی ہے جس پہ ہم آپ کا جو یہ پہلو ہے آپ کی زندگی کا تجارت کا، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ بہت ساری دشواریاں تھیں، بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری مشکلات تھیں، سامان کو ایک دوسری جگہ پہ لے کے جانا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، اور پھر پیچھے رہ کر کاروبار کو تقویت دینا. اور آپ کی یہ جو شخصیت کا پہلو ہے جس میں آپ نے خود سے اپنے تمام تر جو معاملات ہیں ان کے معاملات کو، اخراجات کو خود سنبھالا ہوا تھا، تجارت اور کامیاب تجارت کی، جیسے ابھی شاہ صاحب نے فرمایا. تو اس پہلو کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اللہ بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں اس ضمن میں تو شاہ صاحب نے ماشاءاللہ کافی حد تک وضاحت فرما بھی دی، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں بڑی اہم، کہ جو بندہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے ذریعے وہ کچھ چیزیں حاصل کرتا ہے. کوئی گاڑی حاصل کر رہا ہے، کوئی کاروبار میں جناب کسی سٹی کو حاصل کر رہا ہے، کوئی کاروبار میں جہاز حاصل کر رہا ہے، اور ہر بندے کے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت پر کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی ٹارگٹ رکھ کے اس کو چیف کرتا ہے. لیکن قربان جاؤں آپ نے بھی تجارت کی، ہر بندے نے مال و زر کو پایا، زمین کو پایا، زر کو پایا، لیکن قربان جاؤں آپ کی تجارت پر آپ نے محمد مصطفیٰ کو پایا. سبحان اللہ. یہ تجارت کے ذریعے کرم ہوا تھا نا، آغاز تو ادھر سے ہی ہوا تھا. تو تجارت آپ کی ایسی، آپ کی تجارت کا آپ یہ حال دیکھیں کہ اتنا مال آپ کے پاس تھا، اتنا مال تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ میں مضافات میں کہیں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک وہاں کچھ لوگ وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور غربت ہے، اور دبلے پتلے ان کے وجود ہیں، اور معاشی حالات ان کی بڑی ابتر ہے. تو کریم آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے اور چہرے پر پریشانی تھی. تو سیدہ پاک نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں ابھی ایک جگہ سے آیا ہوں، ایک قبیلے والوں کے پاس، ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ نے سیدہ نے فوراً کہا کہ آپ مکہ کے جتنے سردار، ان کے باقاعدہ نام تحریر تھے آپ کے پاس، آپ نے کہا ان کو بلائیں. تمام اہل مکہ کے سرداروں کو بلایا گیا. ان کے آنے سے پہلے سیدہ پاک کے پاس تجارت کا اتنا مال تھا کہ آپ نے اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے. اتنا بڑا ڈاکٹر صاحب قبلہ ڈھیر لگا، اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ کریم آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو سرکار دو عالم اس کے پیچھے چھپ گئے. یعنی اتنا مال تھا آپ کے پاس. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی تجارت کے اندر اتنی وسعت تھی کہ پورے عرب کا مال ایک طرف ہو تو آپ کا مال ایک طرف تھا. اور پھر میں ایک بڑی خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ سیدہ پاک کا مقام اتنا بلند ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ روایت جو آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں علماء سے، کہ آپ ہر لمحہ خدیجہ خدیجہ فرمایا کرتے تھے، نام ان کا بار بار لیتے تھے. میں ایک جملہ اس کے ضمن میں دینا چاہتا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نام محمد کا نغمہ لاپ رہا ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. جو کائنات کا ذرہ یا اللہ کہہ رہا ہے وہ یا محمد بھی کہہ رہا ہے. کائنات کی جنت کے ہر پتے میں نبی کا نام ہے، ہر امتی کے لبوں پہ نبی کا نام ہے. لیکن میں قربان جاؤں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظمت پر کہ ہر امتی محمد محمد کہتا ہے، اور میرے آقا کے لبوں پہ ہمیشہ خدیجہ 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 ہے. سبحان تو آپ کی یہ عظمت، یہ شان ہے الحمدللہ. اور میں اگر اجازت ہو بسم اللہ. اور آخری جملہ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ 25 سال بلا شرکت غیرے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی مزہ آئے گا آپ کو جملے کا کہ دیکھیں تاجدار صداقت نے 3 دن 3 راتیں گزاریں. تو میرے فروغ جیسا بندہ کہتا ہے ساری نیکیاں لے لیں، وہ ایک رات مجھے دے دیں. اگر 3 راتوں کی یہ شان ہے تو آپ اندازہ کریں 25 سال کے شب و روز کی شان کیا ہوگی. سبحان تو یہ اللہ. آپ کی عظمت و شان ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت، قبول اسلام میں جو اولیت ہے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے. خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، اور عمومی طور پہ ظاہر ہے کہ ایسے معاملات میں گھر سے مشکل آتی ہے انسان کو کسی بھی صورتحال میں، اگر عمومی طور پہ ہم دیکھیں تو. لیکن یہاں پہ ایمان لانے والوں میں اولیت ام المومنین حاصل کر رہی ہیں. اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت جو تسلی اور تشفی کی گفتگو آپ نے ان کے ساتھ فرمائی پہلی وحی کے بعد، تو وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. تو آپ کا یہ جو شرف ہے اسلام کی قبولیت میں اولیت کا خواتین میں، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، اولیت ظاہر ہے وہ ایک بڑی معتبر اور بڑے مقام کی حاملہ ایک خاتون تھی، لیکن اسلام لانے میں اولیت مردوں سے بھی پہلے حضرت سیدہ خدیجہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ ان کو پہلے حاصل ہے. اور
جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، آپ آپ ان کی خدمت کے لیے وہاں کھانا لے جاتی تھی، آپ مصروف ہوتے تھے اپنی عبادات میں، تو حضور نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے۔ یہ بھی ایک انفرادیت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی اور اقرا سے ہوئی تو حضور کی کیفیت کچھ عجیب ہو گئی، گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے بیان فرمایا اس کیفیت کا، تو آپ کو کچھ احساس ہوا کہ کچھ باتیں جو سنی ہوئی تھیں وہ یہاں نمایاں ہو رہی ہیں، تو آپ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے۔ وہاں جب آپ تشریف لے گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئیں تو اس نے جب دیکھا کہ مہر نبوت بھی موجود ہے اور آثار تو اس نے پڑھے ہوئے تھے، تو اس نے ایک شعر کہا، فَإِن يَكُ حَقٌّ یا خدیجۃ فَعْلِمِي واہ، حدیثوں کا ایانا فاحمد مرسل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اگر آپ کی بات سچی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں تو پھر یہ یقین کر لو کہ یہ وہ احمد ہے جو مرسل ہے صلی اللہ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ، تو حضور کی رسالت کے لیے اس نے بھی یہ بشارت ٹھیک، دی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے حضرت علامہ الہی بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے ایسے سوال کیا تو میں وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا جی اگر آپ کے نبی عالم علم غیب جانتے ہیں تو پھر خدیجہ کیوں گئی ورقہ بن نوفل کے پاس؟ تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا ورقہ تو ایک ورقہ ہے، میرا نبی پوری کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، یہ جو ازدواجی تعلق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو نکاح ہے پہلا اور پھر 25 سال کی مسلسل ایک رفاقت ہے بلا شرکت غیر، اس کی کچھ تفصیلات، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک محبت کا ایسا تعلق ہے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی مثال اور پیش نہیں کی جا سکتی، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی سرور بھائی، گزارش یہ ہے کہ ابتدا میں ذکر ہوا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درخواست کی کہ آپ مال تجارت لے کے جائیں، وہ سبب بنا۔ کچھ روایات میں ہے کہ اس بھیجنے سفر پہ روانہ کرنے سے پہلے آپ ذہن بنا چکی تھیں کہ میں نے اس شرف کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک۔ پھر جب آپ کا غلام میسرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، واپس آ کے اس نے ساری تفصیل عرض کی کہ آپ کی عزت، شرف، کمال، وہ آپ کی دیانتداری، امانت داری، صادق اور امین تو آپ پہلے ہی مشہور تھے۔ اس میسرہ نے جو جو وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات دیکھے وہ بالتفصیل آ کے عرض کیے، تو وہ جو آپ نے پہلے ہی ذہن بنایا ہوا تھا وہ مزید پختگی کی طرف گیا۔ ایک روایت آتا ہے کہ آپ نے اپنی کنیز نفیسہ کے ذریعے پیغام بھیجا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنی بہن حالہ بنت خویلد کے ذریعے حضور علیہ اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور اپنے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کی خدمت میں یہ پیغام رکھا، تو انہوں نے فوراً قبول کیا، آپ تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت خدیجہ کے خویلد ابھی زندہ تھے، ان کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ پیغام آیا، ہم قبول کرتے ہیں۔ دوسری روایت ہے کہ آپ کے چچا تھے، ان کے سامنے یہ بات کی گئی، وہ وہاں پہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور بالکل اسی تسلسل سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، اور آج 10 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے نکاح کی تفصیلات پر ہم قبلہ شاہ صاحب سے محو گفتگو تھے، آپ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، حضرت وہیں سے کنٹینیو میں کر رہا تھا کہ جب حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پیغام بھیجا تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بڑوں، اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کیا، پھر اس پیغام کو قبول کیا گیا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اپنے خاندان کے چند افراد کے ساتھ، وہاں پہ حضرت ام المومنین کے خاندان کے بھی بڑے موجود تھے، اور مکہ کے بھی چند مشہور جو اس وقت کے جو سردار تھے وہ بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا،
اور آپ کا نکاح حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا، اور آپ کا جو حق مہر مقرر کیا گیا، مختلف روایات آتی ہیں لیکن بہرحال جو بھی حق مہر مقرر کیا گیا اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خود لی تھی اور اپنی جیب سے ادا فرمایا تھا۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام انہیں اپنے گھر میں لے کے آئے اور پھر حضرت ام المومنین نے وفا کی ایسی داستان رقم فرمائی کہ اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ آخر میں پھر وہ وقت آیا کہ جس طرح وہ قاری صاحب نے ایک روایت سنائی کہ اتنا ڈیر لگا اشرفیوں کا، حضور علیہ السلام اس کے پیچھے چھپ گئے۔ ایک وہ وقت تھا، سارے مکہ کے جو سردار انہیں بلا کے ان کی موجودگی میں کہا کہ یہ مال میں رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اب اس کا تصرف کے ہر طرح کا حق حضور علیہ السلام کو ہے۔ لیکن پھر اسلام کی خاطر آپ نے مال اس قدر وفا میں قربان کیا کہ وہ وقت تھا کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا آخری وقت تھا۔ سیدہ پاک کو آپ نے بلا کے عرض کی کہ بابا جان کے پاس جائیے، جا کے عرض کیجئے کہ میرے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، مجھے اپنی چادر عطا فرمائیے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں سیدہ پاک حاضر ہوئی کہ اماں جان کا یہ پیغام ہے۔ حضور نے ایک ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک وہ آسمان دنیا پہ ایسے چمک اور دمک رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جا کے اپنی والدہ کو عرض کیجئے کہ اگر آپ نے مجھ سے چادر مانگی ہے نا، لو اردت جلدی لآتیتو، کہ اگر آپ میری جلد بھی مانگ دی تو وہ بھی میں آپ کو عطا فرماتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بات جو ہے وہ محبت کی طرف آن پڑی ہے، اور آپ اس حوالے سے ضرور ارشاد فرمائیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ کسی خاتون پر مجھے سب سے زیادہ زندگی میں رشک آیا ہے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ آپ ان کا ذکر کرتے، بلکہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے بہت بہتر بیویاں عطا فرمائی لیکن آپ ابھی بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اس وقت میری سچائی کی گواہی دی جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اس وقت اپنا مال مجھ پہ قربان کیا جب کوئی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا فرماتے ہیں آپ کی محبت کے حوالے سے؟ ڈاکٹر ثقیب اللہ، یہ جملے بھی جو آپ نے بیان کیے یہ بھی تاریخ کے اندر ملتے ہیں، لیکن ایک کریم آقا نے ایک اور جملہ بھی عطا فرمایا تھا۔ فرمایا عائشہ میں کیوں نہ ان سے محبت کروں، کیوں نہ اس کا بار بار ذکر کروں کہ جس گود نے مجھے فاطمہ عطا فرمائی۔ اللہ یہ جملہ بھی ہے کہ جس گود نے مجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھیں محبت کی انتہا یہ ہے کہ جب تک آپ کے عقد میں رہی آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، جب تک عقد میں رہی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، وہ بھی مولا کائنات میں عقد میں رہی تو وہ بھی بلا شرکت غیر رہی۔ یہ دونوں کو اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے، جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا اور کریم آقا علیہ السلام جناب ان کی سہیلیوں تک گوشت پہنچاتے، یعنی محبت کی یہ انتہا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے، دیکھیں نا مال و زر کی بات ہو رہی ہے تو مال و زر ہر ایک نے قربان کیا۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کسی نے آدھا مال دیا کسی نے پورا مال دیا، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا لیکن ایک جملہ دے رہا ہوں کہ وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے ان کا مقام، لیکن وہاں جنت سامنے تھی، وہاں رب کی رضا سامنے تھی، تو سیدہ پاک نے تب مال دیا، نہ تب جنت کی بات تھی، نہ جزا کی بات تھی، نہ سزا کی بات تھی، تو سارا مال آپ نے قربان کر دیا۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح خواجہ صاحب بیٹھے ہیں تو مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، تو ساری امت محمد کہتی ہے تو سرکار دو عالم خدیجہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ آپ کی شان۔ کیا بات ہے حضرت، کیا پیغام عطا فرماتے ہیں آج کی اس گفتگو کی روشنی میں جو ہم نے سیرت ام المومنین کا ذکر کیا، تو اس حوالے سے خواتین تک خدمت دین کے حوالے سے، محبت دین کے حوالے سے، احترام خاندان کے حوالے سے جو خصوصیات جو اس نے حضور کی وہ دیکھی تھی اس سفر میں ان کو آ کے بیان کیا، تو اس میں سے ایک چیز وہ بھی تھی جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے خود بھی دیکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ حضور جہاں جاتے تھے نا تو بادل حضور پہ سایہ کرتا تھا، اور یہ بات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے خود بھی دیکھی تھی۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ مشرف ہے اسلام۔ کیا بات، بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بےحد شکریہ۔ جناب سید محمد فہیم شہزاد بخاری صاحب آپ کا حضرت بےحد شکریہ۔ جناب
محمد قاسم حسان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سے کلام ہم آخر میں لیتے ہیں. ناظرین اکرام پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور کتنی تاثیر ہے ان کے ذکر میں کہ جن کی یاد میں آج اپنے مہمانوں سے گفتگو کی. ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی سیرت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جو محبت کا تعلق تھا اور حضور نے اس محبت کا ذکر آخر دم تک جس طرح سے کیا، اس حوالے سے بہت ساری باتیں آج ہوئیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو منقبت پیش کی ہے جی جی وہ تو بڑی کمپریہنسو تھی، وہ تو سارے پورے پروگرام کو اس نے سمیٹ دیا. الحمدللہ. اس میں بالکل اسی طرح سے کوشش کی کہ آپ کی سیرت کے واقعات اس کے اندر آ جائیں. ایک چھوٹی بہر کی ایک تازہ منقبت ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ زینت ایماں خدیجہ ہیں، زینت ایماں خدیجہ ہیں، مومنوں کی ماں خدیجہ ہیں، اور عظمتیں کیا کیا ملیں، عظمتیں کیا کیا ملیں، شاہد قرآن خدیجہ ہیں، شاہد قرآن خدیجہ ہیں. وصف کیا کیا ذات میں، وصف کیا کیا ذات میں آپ کی پنہاں خدیجہ ہیں. کس کی ہے یہ منزلت، فاطمہ کی ماں خدیجہ ہیں. کس کی ہے یہ منزلت، فاطمہ کی ماں خدیجہ ہیں. شاہ دو عالم کے ہر، شاہ دو عالم کے ہر درد کا درماں خدیجہ ہیں. شاہ کی امت پر بہت، شاہ کی امت پر بہت آپ کے احسان خدیجہ ہیں، آپ کے احسان خدیجہ ہیں. شک کی گنجائش نہیں، سر بسر ایقاں خدیجہ ہیں. شک کی گنجائش نہیں، سر بسر ایقاں خدیجہ ہیں. میری آل اولاد سب آپ کی درباں خدیجہ ہے. انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اور دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہوگا، اور آج کے دن زیادہ سے زیادہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کا ورد رکھیے. اور کلام شامل کرتے ہیں جناب محمد قاسم حسان جڑا والا سے ہمارے. مومنوں کی ماں خدیجہ آپ ہیں، عرش تک ہے جن کا شہرا آپ ہیں. آپ کی تعظیم ہے راہ نجات، آپ کی تعظیم ہے راہ نجات. خلد میں جانے کا رستہ آپ ہیں. امہات المومنین میں جو مقام آپ کو حاصل وہ یکتا آپ ہیں. نام اقدس آپ کا تسکین جان، غم کی گھڑیوں میں دلاسا آپ ہیں. آپ ہی سے سب اولاد مصطفیٰ، آپ ہی سے سب اولاد مصطفیٰ. کس کو حاصل ہے یہ خاصہ آپ ہیں. اس فقیر احمد کا بھی رکھنا برم، اس فقیر احمد کا بھی رکھنا برم. اس کی بخشش کا وسیلہ آپ ہیں. مومنوں کی ماں خدیجہ آپ ہیں.
ہے